अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बात सही तरह से कहने की, हम सब को दिल के कानों से सुनने की, फिर सभी को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व क़ुदवतना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अंसारिहि व अतबाइहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैताना फहुव लहु क़रीन व क़ाल तबारक व तआला फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रअू वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इन्क़तअ अमलुहु इल्ला मिन थलाथा इल्मी युन्तफ़अु बिहि औ सदक़तिन जारिया औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयबीतन्न अक़वामुन अला अक्लिन व लहविन व शुर्ब थुम्मा लयुस्बिहन्न क़िरदतन व ख़नाज़ीर औ कमा क़ाल सय्यिदुना व हादियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम कम नहीं है। और जब से शमीम छूटी है आका की सुन्नतें, जब से शमीम छूटी है आका की सुन्नतें, सरकार की ये उम्मत परेशान बहुत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, और जिन माओ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी है। इरादा है इन्हीं आयतों का और इन्हीं दोनों हदीस का तर्जमा करके अपनी बात पूरी करने का। पहली रिवायत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसको रिवायत करने वाले, इसे नकल करने वाले, इसके रावी सहाबी रसूल हज़रत
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ دادا جان یعنی مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ بسجہ، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا، کسی صحابی کا اسم گرامی آتا، فرماتے کہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے۔ یہ جو لیول اور معیار کبھی کبھی قائم کیے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں کہ فلاں صحابی اونچے درجے کے ہیں، فلاں صحابی اوسط درجے کے ہیں، یا فلاں صحابی ادنا درجے کے ہیں، یہ ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور تقدس کی اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے جہاں پہ ہم بعد والے پوری زندگی سجدے میں ناک رگڑتے رہ جائیں پھر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی اپنی کوشش اور محنت سے اور کوئی اپنی جد و جہد سے انبیاء میں سے نہیں بن سکتا ہے اور نبی نہیں بن سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اپنی کوشش اور محنت سے صحابی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ مقام جسے اللہ دیتا ہے اور جسے اللہ عنایت فرماتا ہے اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے خود ان پر صلاۃ و سلام اور خود ان پر رحمت کی دعائیں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نازل فرمائی اور کیے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر، اور سلامتی ہو اس کے منتخب بندوں پر، اور سلامتی ہو ان بندوں پر جنہیں سلیکٹ کیا گیا ہے اور چن لیا گیا ہے۔ یہ اللہ کسی کو چنتا ہے، سبھی کو نہیں چنتا ہے، باقی لوگوں کو اس کے یہاں ناک رگڑنی پڑتی ہے اور وہاں پہ جا کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرانا پڑتا ہے اور گڑگڑانا پڑتا ہے، پھر کہیں اس کے دروازے کھلتے ہیں، ورنہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور بعض اولیاء کرام کو وہ چنتا ہے، سبھی کو وہ نہیں چنا کرتا ہے، جس کے بارے میں اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیا کرتا ہے، اور عام قاعدہ یہ ہے اور عام قانون یہ ہے اور عام طریقہ یہ ہے اس تک پہنچنے کا کہ اس کے سامنے جایا جائے اور جا کر کے گڑ گڑایا جائے، اس کے سامنے جایا جائے اور جا کے سجدے میں اسے مانگا جائے، اس کے سامنے جایا جائے اور جا کر کے اسے پکارا جائے، اس کے سامنے جایا جائے اور جا کر کے اس کے سامنے اپنے عز اور انکسار اور عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ یہ طریقہ ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے، اس کے بغیر نوازش نہیں ہونے والی ہے، اس کے بغیر کچھ عطا ہونے والا نہیں ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی رحمت کو تم سے چپکا دیں، ہم اپنی رحمت کو تم سے مڑ دیں، ہم اپنی رحمت کو زبردستی تم سے لگا دیں، جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، جبکہ تم اسے لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ تم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غرض ہے تمہیں ایک بار نہیں 100 بار آؤ، ہمیں غرض نہیں ہے، ہماری شان مستغنی ہے، ہماری ذات مستغنی ہے،
ہم لائق تعریف ہے۔ اگر پوری دنیا کے مل کر کے بھی ہماری مخالفت کریں گے تو بھی ہماری شان پہ کوئی ذرہ برابر اثر پڑنے والا نہیں ہے، اور اگر پوری دنیا والے مل کر کے سجدے میں پڑے رہیں گے پھر بھی ہماری شان کو ذرہ برابر بلندی ملنے والی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی اس روایت میں فرمایا، لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم، اگر تمہارے انسان اور جنات اور تمہارے پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ جتنے دنیا میں ارب آ چکے ہیں اور جو 7 ارب کے قریب یہاں موجود ہیں بلکہ اب تو بڑھ گئے ہیں، یا پھر جو آئندہ دنیا میں آئیں گے جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے گزرے ہیں اور جتنے ابھی موجود ہیں اور جتنے آئندہ تشریف لائیں گے، اللہ فرما رہا ہے یہ سب کے سب مل کر کے قاموا علی اتقال رجل منکم، تم میں جو سب سے بڑا متقی ہے، تم میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، تم میں جو سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والا ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ اس کی معرفت ہے، اس دل پر ہو جائے، یعنی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مل کر کے سبھی بن جائے جو دنیا میں آئے تھے اور جو دنیا میں موجود ہیں اور جو دنیا میں ابھی آئیں گے، وہ تمام کے تمام انسان، وہ تمام کے تمام جنات، کانوا علی اتقال رجل منکم، جو تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے مجھ سے، اور سب سے زیادہ جس کے اندر میرا خوف ہے، میری خشیت ہے، میرا تقوی ہے، میرا ڈر ہے اور میری معرفت ہے، اس دل پہ سب لوگ جا کر کے ہو جائے اور سب سجدے میں پڑے رہے، سب مجھے پکارتے رہے اور سب اللہ اللہ کہتے رہے اور ایک لمحے کے لیے کوئی غافل نہ ہو، یہ صورتحال بن جائے۔ اللہ کہتا ہے ما زاد ذالک من ملکی شیئا، پھر بھی یہ لوگ مل کر کے میری خدائی میں، میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ کرنے والے نہیں ہیں اور میرا کچھ بھی بڑھنے والا نہیں ہے۔ جو میری شان ہے، جو میری عفت ہے، جو میری بلندی ہے، جو میرا تقدس ہے اور جو میری عظمت ہے اور جو میری ملکیت ہے اور جو میری شہنشاہی ہے اور جو میں مالک کل ہوں، یہ تب بھی ہو جب کوئی نہیں ہے اور یہ اب بھی ہو جب 7 ارب کے لوگ ہیں اور اس میں سے 2 ارب کے قریب مجھے ماننے والے اور میری یکتائی کا گیت گانے والے اور میری خدائی کا اقرار کرنے والے اور میری ربوبیت کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ اور یہی نہیں، اگر سب مل کر کے اسی طریقے سے بگڑ جائے، لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم کانوا علی افجر رجل منکم، اگر تمہارے انسان اور تمہارے جنات اور تمہارے پہلے کے اور تمہارے بعد کے جتنے آئے ہیں اور جتنے ابھی آتے ہیں اور آتے رہیں گے، سب مل کر کے تم میں سے جو سب سے زیادہ کمینہ در کمینہ ہو، جو لکا در لکا ہو اور جس کی کمینگی کے چرچے ہو اور جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہو کہ انتہائی سرکش تھا اور انتہائی کمینہ تھا، یعنی سب کے سب فرعون بن جائے اور خدائی کا دعویٰ خود سے کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ میں تمہارا رب ہی نہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑھ کا رب ہوں، کوئی چھوٹا موٹا رب نہیں ہو۔ اس طرح کی افواہات اور بکواس لوگ کریں اور یہ کہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں اور کوئی ایک بھی میرے سامنے سجدہ کرنے والا نہ رہ جائے، ما نقص من ملکی شیئا، پھر بھی میری سلطنت میں، پھر بھی میری بادشاہت میں، پھر بھی میری شہنشاہی میں، پھر بھی میری عزت میں، پھر بھی میری رفعت میں، پھر بھی میری عظمت میں، پھر بھی میرے تقدس میں ذرا برابر کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اسی کو سر اقبال نے کہا، یہ نغمہ یہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ یہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، جب اس کے ماننے والے دنیا میں کوئی نہیں تھا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور جب اس کے ماننے والے صرف حضرت ابراہیم تھے تب بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور جب اس کا کلمہ پڑھنے والے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ کی گلیوں میں آپ ٹوکریں کھا کھا کر کے اور گالیاں کھا کھا کر کے اور زخم
برداشت کر کر کے تبلیغ کر رہے تھے اور کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اور آج جب عربوں میں اس کے ماننے والے اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والے اور اس کی خدائی کا اقرار کرنے والے ہیں، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کل قیامت میں جب دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر کے صرف بدبختوں اور کمینوں اور کمینہ در کمینہ کو رکھا جائے گا اور لوگ بھوسی اور چنے کی بھوسی کی طرح سے، چھلکے کی طرح سے اس دنیا میں رہ جائیں گے، اور جب قیامت کو لانا ہوگا تب بھی وہ اسی شان کا مالک ہوگا جس شان کا یہ مالک ہے۔ یہ نغمہ، یہ فصل گلو لالا کر نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں، لا الہ الا اللہ۔ وہ ہر حال میں مستغنی ہے، وہ ہر حال میں صمد ہے، وہ ہر حال میں احد ہے، وہ ہر حال میں یکتا ہے، وہ ہر حال میں تنہا ہے، وہ ہر حال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو اس کے در پہ آئے، ہمیں ضرورت ہے تو اس کا اقرار کریں، ہمیں ضرورت ہے تو اس کا کلمہ پڑھیں، ہمیں ضرورت ہے تو اسے منانے کی کوشش کریں، ہمیں ضرورت ہے تو اس کے سامنے گڑ گڑائیں، ہمیں ضرورت ہے تو اس کی مسجدوں کو آباد کریں، ہمیں ضرورت ہے تو اس کی مسجدوں میں جا کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، ہمیں ضرورت ہے تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کے داغوں کو دھو کر کے آنسوؤں سے پاک اور صاف بن جائیں، اور اس کے بعد اس کی رحمت جو برس رہی ہے ہمارے اوپر بھی اس کے فواروں سے چھینٹے پڑیں اور ہمارا بھی کام بنے۔ ورنہ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا اللہ کی مدد قریب ہے، پھر کسی مولوی کو پکڑنا، پھر اس سے کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، پھر یہ کہنا ترکیہ میں یہ ہو گیا، شام میں یہ ہو گیا، اور شاید یہاں بھی ہونے والا ہے، شاید وہاں بھی ہونے والا ہے۔ اور کیا بتایا جائے مولانا صاحب، جب بھی بجلی گرتی ہے تو مسلمانوں پہ گرتی ہے، جب بھی برق گرتی ہے تو مسلمانوں پہ گرتی ہے، جب بھی تباہی آتی ہے تو مسلمانوں پہ آتی ہے، جب بھی عزتیں پامال ہوتی ہے ہماری ماؤں کی ہوتی ہے، ہماری بہنوں کی ہوتی ہے، اور جب بھی بے یار و مددگار مار کر کے کہیں موب لنچنگ میں اور کہیں ادھر ادھر پھینکے جاتے ہیں تو کوئی ہمارا نام ہوتا ہے، کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی احمد ہوتا ہے، کوئی عبداللہ ہوتا ہے، کوئی عبد الواحد ہوتا ہے، ہم اسلامی نام والے ہی ہوتے ہیں، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی رفعت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، بلکہ اب اکیلے چلتے ہوئے بھی اچک لیے جانے کا ڈر لوگوں کو ستا رہا ہوتا ہے، اور یہ خطرات کے بادل لوگوں پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ نہ معلوم کب ہمارے گھروں سے ہمیں اچک لیا جائے، اور نہ معلوم کب ہمیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے، اور نہ معلوم کب ہمیں موب لنچنگ میں کہیں مار دیا جائے، اور نہ معلوم کب ہمیں ہماری بہنوں کی اور ماؤں کی عزتوں سے کھلواڑ کر لیا جائے۔ ایسے میں بہت سے لوگ سر اقبال کا یہ شکوہ پڑھتے ہوئے، کہتے ہوئے اور بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سر اقبال کا شکوہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہیں بھی برق گرتی ہے، کبھی بھی بجلی گرتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر گرتی ہے، انہی کے گھروں پر گرتی ہے، انہی کے مکانات پہ گرتی ہے، انہی کے دکانوں پہ گرتی ہے، انہی کے کاروبار پہ گرتی ہے، انہی کے جانوں پہ گرتی ہے، انہی کی ماں پہ گرتی ہے، انہی کے بہنوں پہ گرتی ہے، انہی کی عزتیں پامال ہوتی ہے، پھر یہی مجرم قرار پاتے ہیں، پھر یہی جیل کی سلاخوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور بہت سے لوگ آ کر کے موڑی اٹھا کر کے اور پوچھنے لگتے ہیں مولانا صاحب اللہ کی مدد کب آئے گی، پھر خود ہی ایک سافٹ ویئر ایجاد کر لیتے ہیں جس سے بات کرنا ہے اسی انداز میں اور اسی لینگویج میں اور اسی کے انداز میں بات کرنی ہے تاکہ اسے الو بنایا جا سکے۔ جب بارش نہیں ہوگی تو کہیں گے مولانا صاحب بارش نہیں ہو رہی، آخر کیا بات ہے، پھر خود ہی کہیں گے ارے کہاں بارش ہوئے، کیوں نماز پڑھوے نہیں کرتے، ایسا کہہ رہا ہے جیسے لگتا ہے اپنا تہجد پڑھتا ہے، اپنا بھی ایک بار مسجد میں نہیں جاتا ہے، لیکن یہی کہے گا کہ کیا بارش ہو اس لیے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیا بارش ہو اس لیے کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، کیا مدد آئے اس لیے کہ کوئی اللہ اللہ نہیں کرتا، کیا مدد آئے اس لیے کہ قرآن کھول کے دیکھا نہیں جاتا، کیا مدد آئے اس لیے کہ سالوں سال قرآن گھروں میں رکھا رہتا ہے اور اس کے اوپر اتنی گرد
گرد رہتی ہے کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو ہمارا ہاتھ بھی گرد آلود ہو جائے. کوئی ہمارا مرتا ہے, کوئی ہمارا دنیا سے جاتا ہے, کوئی ہمارا باپ, ہمارا دادا, ہمارا نانا, ہماری نانی, ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہماری بہو, ہماری بیوی اس دنیا سے جاتی ہے. اس کے نام پہ 2-3 قرآن ہم ایصال ثواب کے لیے مسجد میں لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی پلٹ کے ہم خود مسجد نہیں جاتے, بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں, پڑھانے والا بنانے کے لیے تیار نہیں, ناظرہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں, حافظہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں, مسجد خود جانے کے لیے تیار نہیں, مسجد لے جانے کے لیے تیار نہیں, انہیں دین سکھانے کے لیے تیار نہیں, انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. پھر آخر اسے پڑھنے کون آئے گا؟ کسی بھی مسجد میں گھس جائیے. آئی چیلنج فار یو, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کسی بھی مسجد میں چلے جائیے, ہزاروں مسجدوں میں سے 2-4 مسجدوں کو چھوڑ کر کے کسی بھی مسجد میں قدم رکھیے, آپ کے موزے پہ 1 انچ مٹی لگے گی. اور کسی بھی مسجد میں جا کر کے قرآن کو اٹھائیے, اگر آپ کا ہاتھ گرد آلود نہ ہو جائے تو پھر شمیم نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے قرآن کو رکھ دینا کافی سمجھا, نہ ہم نے پڑھا ہے, نہ ہم نے سیکھا ہے, نہ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھاتے ہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اگر کوئی پڑھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ 5,000 کا مولوی ہے, یہ 5 روپلی کا مولوی ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. جب ہمارے خود اپنے ایسی گری نگاہ سے دیکھیں, جب ہمارے خود اپنے حافظہ پڑھانے والے کو, ناظرہ پڑھانے والے کو, دین کی تعلیم دینے والے کو, دین سکھانے والے کو, دین پڑھانے والے کو اتنی گئی گزری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اور ان کا اپمان کر رہے ہو اور ان کی بے عزتی کر رہے ہو, اور اگر ملازم ان کو رکھنا پڑ جائے, مسجد تو بنائی جائے گی 3 کروڑ کی, 4 کروڑ کی, 5 کروڑ کی, اور ایسی بنائی جائے گی کہ لوگ دور سے دیکھنے آئیں گے اور اسٹیٹس لگا کر کے یہ بتایا جائے گا اور یہ دکھلایا جائے گا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ضلع اعظم گڑھ میں جیسی مسجد بنی ہے ایسی کسی ضلع میں نہیں ہے, ایسی کسی ایریا میں نہیں ہے, ایسی کسی صوبے میں نہیں ہے, ایسی کسی علاقے میں نہیں ہے. اور امام صاحب کی حالت اگر پتہ لگائی جائے تو پتہ چلا کہ بیچارے وہی 2.5 سے 3,000, 3 سے 4,000, 4 سے 5,000, اس سے آگے کوئی بڑھنے کے لیے اس مہنگائی کے دور میں بھی تیار نہیں. اور اس کے بعد چاہیں گے کہ امام قرات کرے تو قاری باسط لگے, اس کے بعد چاہیں گے کہ امام قرات نہ کرے تو شیخ سدیس لگے, اس کے بعد چاہیں گے کہ امام قرات کرے تو شیخ سرین لگے, اس کے بعد چاہیں گے کہ امام قرات کرے تو قاری عبد الودود لگے, اس کے بعد چاہیں گے کہ امام قرات کرے تو قاری عبد الکریم لگے, اس کے بعد چاہیں گے کہ مکہ اور مدینہ کے امام جیسے شان سے پڑھاتے ہیں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی ہمارے امام کی بھی رہے. 2,500 میں دے کر کے وہ غلطی نہیں, وضو توڑ کر کے سجدہ سو سے کام چلائے گا. یہ آپ کو میں صاف کر دیتا ہوں. ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت زبردست صوفی گزرے ہیں, ممبئی کے رہنے والے, شافعی المسلک اور بہت بڑے مزاحیہ. جب علماء اور مفتیان کرام اور بڑے بڑے نیک اور اللہ والے اور دادا رحمت اللہ علیہ مولانا عبد الحلیم صاحب اور نانا رحمت اللہ علیہ مفتی حنیف صاحب, یہ لوگ جب ممبئی جاتے تو ان سے ملاقات یا ان کا ان لوگوں سے ملاقات یہ ضروری رہتی. وہ ایک اکثر مزاح بھی کرتے اور مذاق بھی کرتے. جو 2,000 اور 2,500 اور 3,000 میں امام کھودنے کی عادت ہے نا, تھوڑا سا سن لیجئے تاکہ دل و دماغ کچھ حرکت میں آ جائے. ایک مرتبہ گجرات کے علاقے میں حضرت سفر کر رہے تھے, ایک مسجد میں ایسے ہی چوراہے پہ رک کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا. نماز میں امام نے سجدہ سو کیا اور سجدہ سو جب انہوں نے کیا تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سب کے سب بھڑک گئے اور کہنے لگے آپ بھی تماشا کرتے ہیں, جب دیکھو سجدہ سو, جب دیکھو سجدہ سو. ابھی ظہر میں کیا تھا, مغرب میں کیا, عشاء میں کیا, روزانہ 2-3 نمازوں میں سجدہ سو کرتے ہو, کیا تماشا بنا رکھا ہے. تو حضرت نے سوچا کہ نہ معلوم کیا حادثہ پیش آ گیا اور لوگ اتنا برس کیوں رہے ہیں. پھر جب امام صاحب اپنے حجرے میں گئے
تو حضرت ان کے کمرے میں گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ امام صاحب ذرا یہ بتا دیجئے آپ نے سجدہ سو کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہوئی، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے دین کا مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں بڑا ایک عالم ہوں، حدیث کا جاننے والا ہوں، خود اپنے مسلک کا بہت بڑا مفتی ہوں، اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، نہ اسے بتایا۔ پوچھا امام صاحب سے کہ آپ نے سجدہ سو کیوں کیا اور وجہ کیا ہوئی، ذرا اس کی بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا یوں ہی کر لیا۔ کہا نہیں کوئی وجہ تو ہوگی، کہا نہیں یوں ہی کر لیا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے اصل میں جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سجدہ سو سے کام چلا لیتا ہوں۔ جب 3000 میں امام صاحب لاؤ گے نا تو ایسا ہی وہ ٹرکھاتے رہیں گے بابو۔ یہ صاحب سن لیجیے ایک دم، جیسے وہ ایک بزرگ تھے تو ایک دیہاتی سے کہا آپ دیہاتی ہوتے کو چاہیے کیا، کسی کو گائے چاہیے، کسی کو بیل چاہیے، کسی کو بھینس چاہیے، بھائی جیسا جو رہتا اسی اعتبار سے سوچتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا سوال کرتے تھے، تو دیہاتی لوگ آتے تو کیا سوال کرتے تھے دیہاتی صحابی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھیتی باڑی کرنے کا موقع ملے گا، کھیتی ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں سب ہوگا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جوتنا ہے، بونا ہے، گوڑنا ہے، پسینہ بہانا ہے، 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ وہاں تو سپر سسٹم ہوگا سب، ادھر آپ نے سوچا ادھر کھیتی لگی، منٹوں میں ادھر وہاں پہ سواکھے نکلے اور ادھر درخت بڑے ہوئے اور پھل نکل آیا، سب آٹومیٹک سسٹم منٹوں سیکنڈوں میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا فشانی کرنے پڑے گی۔ تو اس طرح کے سوالات، اب انہوں نے سوچا کہ یہ دیہاتی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نمازی بنایا جائے، کوئی طریقہ لگایا جائے کہ یہ نمازی بن جائے۔ تو اس دیہاتی سے کہا ایسا ہے اگر 40 دن تم نے باقاعدہ نماز پڑھ لی تو میں تمہیں ایک بھینس انعام میں دوں گا۔ دیہاتی نے سوچا یار بڑا اچھا سودا ہے، 40 دن نماز پڑھ لوں گا، ایک بھینس مرہ بھینس مل جائے گی، دودھ بکے گا، کھایا جائے گا، کچھ کمائی ہوگی، بڑا اچھا جگاڑ ہے۔ اب دیہاتی نے نماز شروع کر دی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اور یہ چلہ اور 40 دن کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ قرآن نے انسانی جو احوال بدلتے ہیں، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر ہڈی آتی ہے، پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر جان پڑتا ہے، تو 40 دن میں سب تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بائی درجہ سب بدلتا رہتا ہے۔ بہرحال ٹائم کسی چیز کی تفصیل کا یہاں موقع میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب 40 دن آپ پڑھیے گا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ جب 40 دن ہو گیا تو جا کر کے اس نے کہا مولانا صاحب 40 دن پورا ہو گیا ہے، اب لائیے بھینسیاں دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا میاں بھینس کہا، ہم نے تو اس لیے کہا تھا تاکہ آپ 40 دن پڑھیں تو آپ کی نماز کی عادت پڑ جائے، آپ پکے نمازی ہو جائیں گے، 40 دن میں تو عادت پڑی جائے گی، ہم نے ٹرکھانے کے لیے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ تو اس نے کہا جاؤ ہم بغیر وضوئے کے ٹرکھائے ہیں۔ تو یہ تماشا ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو بھی فون کرتا ہے امام کے لیے وہ کیا کہے گا، پہلی شرط امام صاحب خوبصورت ہو تاکہ چھت پر سے لوگ لپک لپک کے دیکھیں پک سے گر جائے، امام صاحب خوبصورت ہو، لمبے چوڑے ہو، آواز بڑی اچھی ہو، امام صاحب کی قرأت بڑی شاندار ہو، اور امام صاحب خطبہ بڑا اچھا دیتے ہو، اور تقریر بہت شاندار کرتے ہو، اور امام صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہو، اور اگر جماعت والے آ جائیں تو ساتھ میں ان کا گشت بھی کرا دے، اور 2-4 بچے اگر ہو تو ان کو پڑھا لکھا بھی دے، اور اس کے بعد جب پوچھو تو تنخواہ کتنی، کہ مطلب 3-4 ہزار دے دے۔ اچھا 3-4 ہزار دے دیں گے۔ ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنا دیں گے، کہہ رہے 3.5-4 ہزار۔ میں نے کہا اتنے میں اگر اتنی صفات کا کوئی امام آپ کو ملے گا تو مجھے بتا دیجیے گا، میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، مجھے بتائیے گا، میں اس کو دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ محترم جو اتنی کوالٹی کا مالک ہوگا وہ آپ کے یہاں 3000 میں مرنے جائے گا، لوگ تو خود اس کے لیے مر رہے ہوں گے۔ جو اتنی کوالٹی کا مالک ہوگا وہ 3000 میں آپ کے یہاں مرنے جائے گا، مچھر کٹوانے جائے گا، وہ جائے گا آپ کی سڑی ہوئی دال کھانے کے لیے، جو بچ جاتی ہے تو آپ بھیجتے ہیں کہ امام صاحب کو بھیج دیا جائے، وہ اس کو کھانے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس کے پاس کوالٹی ہے، اس کے پاس فن ہے، اس کے پاس ہنر ہے، وہ ویزا اپلائی کرے گا اور وقاف میں جا کر کے 50,000 اٹھا رہا ہوگا، وہ آپ کے ہاں مرنے نہیں آئے گا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا
बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मुँह लेता है मन बातों में, ये गुफ्तार का गाजी वो तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। करोड़ों की मस्जिद खड़ी करने से बेहतर है कि कोई 25-50 हजार का इमाम लाइए जो आपको संभाले, मोहल्ले को संभाले, इलाके को संभाले। किसी इलाके में किसी आलिम बाअमल का होना और किसी इलाके में किसी कायदे के मुफ्ती का होना, ये कितनी बड़ी रहमत है। जिस इलाके में नहीं है उस इलाके वालों से पूछिए, और जिस इलाके में है उस इलाके वालों को देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क खुला हुआ नजर आएगा। वो रहता है तो शयातीन उनसे दबे रहते हैं, वो रहता है गुमराही फैलाने वाले रुके रहते हैं, वो रहता है गुनहगार लोग दब के रहते हैं, वो रहता है जुमा में पब्लिक को डील करता है, सही मसले बताता है, वो रहता है जुमा में सही बयान करता है, सही बातें बताता है, वो रहता है माज से फ्री होता है और सही तरीके से लेकर के लोगों को चलता है। नतीजा ये होता है खुद सही लाइन पे होता है और इलाके को भी गुमराही से, फिस्क से, फुजूर से, गलतियों से बचा रहा होता है। तो मैं ये कह रहा था एक वक्त की नमाज नहीं, और हर कोई ये कहता हुआ नजर आता है बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर बिजली गिर रही है, तो बेचारे मुसलमानों पर सही बात है, बिल्कुल सही है, बिजली गिरती है, लेकिन क्यों गिरती है, किस वजह से गिरती है? क्या हमने और आपने कभी इस पे गौर किया? कभी नहीं गौर किया। हमने शिकवा तो पढ़ा, लेकिन सर इकबाल का हमने जवाब शिकवा नहीं पढ़ा। जवाब शिकवा में सर इकबाल ने इस शिकवे का जवाब भी दिया है। अल्लाह कह रहा है हम तो माइल बकरम है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, मिट्टी ही नहीं रह गई, जिससे इंसानियत उठे, मिट्टी ही नहीं रह गई, जिससे पता चले कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जिसे मालूम हो आका कौन है, आका कहां से आए, आका किस मकसद के लिए आए, आका की बेसत कितनी उम्र में हुई, आका का नाम क्या है, आका ने मक्का में कितने साल तक तबलीग की, आका ने मदीना में कितने साल तक तबलीग की, हमारे लिए आका ने कितने जख्म खाए और कैसे अपने आप को लोहान किया, कितनी जंगों में खुद बनफ्से नफीस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, जो हकीकी हीरो है, जिसने 23 साल में दुनिया का नक्शा बदल दिया और जिसकी आमद का असर आज भी है और क़यामत तक रहेगा। वदियत इस कदर की, वदियत इस कदर की, मिल्लत बैज़ा की ताबानी, क़यामत तक नहीं अब हाजत पैगंबर सानी, अब जरूरत रही है किसी दूसरे पैगंबर की। ये मेरा नबी, ये मेरा हीरो, ये मेरा नबी, ये आपका हीरो, ये सिद्दीक अकबर आपके हीरो, ये उमर फारूक आपके हीरो, ये उस्मान गनी आपके हीरो, ये अली मुर्तजा आपके हीरो, ये हजरत हसनैन आपके हीरो, ये हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिन जहाज, हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा, ये सब के सब हमारी आइडियल, लेकिन न हमें पता है, न हमारे भाइयों को पता है, न हमारी माँ को पता है, न हमारी बहनों को पता है। इन्हें ये पता है एक शाहरुख पठान है, उसकी फिल्म का बाइकाट किया था, अन्य वक्तों ने हमने सलीमा हाल भर दिया ये बताने के लिए हमें इस पठान से मोहब्बत है। और एक हकीकी पठान जिसने दिल्ली में दंगे के मौके पे राइफल चला करके माओ को बचाया, बहनों को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया, हमारे जान को बचाया, न मालूम उसकी वजह से कितने लोग बच गए। 3 साल से शाहरुख पठान जेल की सलाखों में है, हमें पता नहीं, हमें याद नहीं, हमें ध्यान नहीं, हमें ख्याल नहीं, हम फर्जी पठानों के पीछे चल रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और मदद के मुंतजिर हैं। हम ये समझते हैं अभी तुर्की में हुआ है, हम ये समझते हैं अभी शाम में हुआ है, हम ये समझते हैं अभी लीबिया में हुआ है, हम ये समझते हैं अभी कोई मिस्र में मारा गया, हम ये समझते हैं अभी कोई दिल्ली में मारा गया, हम ये समझते हैं अभी दिल्ली के लोगों को दंगे में फंसाया गया और
उन्हें जेल की सलाखों में डाला गया। हम ये समझते हैं सिर्फ मौलाना कलीम, सिद्दीकी और उमर गौतम ये लोग टारगेट किए गए। हमें याद नहीं हकीम तारिक आजमगढ़ के रहने वाले तारिक कासमी 18 सालों से जेल की सलाखों के पीछे है, जिनका जुर्म कोई नहीं, जिनका गुनाह कोई नहीं, आज भी तराइल पे तराइल के नाम पे 18 सालों से जेल की सलाखों में वो बंदा सड़ रहा है। हमें नहीं याद है, आपको नहीं याद है, हमने कभी अपनी दुआओं में उसे याद नहीं किया है। रात के अंधेरे में हमारा काम है अय्याशियां करना, रात की तन्हाई में हमारा काम है नेट की दुनिया में जाकर के गाने सुनना, फौज फिल्में देखना। हमें मालूम है सीरिया और अरब में, हमें मालूम है हलब और अदलिब में, हमें मालूम है बर्मा में, हमें मालूम है इराक और अफगानिस्तान में, हमें मालूम है कश्मीर और चेचिनिया में हमारी माँ और बहनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बरहना करके उनके जिस्मों के साथ खेला जाता है। लेकिन फिर भी हम डाटा में जा करके, नेट की दुनिया में जा करके हम याशी करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना आएगा लोग खाने और पीने और खेल कूद में रातें गुजारेंगे, ड्रिंक लेंगे, विस्की की चुस्की लेंगे, नींदावर गोलियां लेंगे, नशेआवर गोलियां लेंगे, इधर उधर ज़िनाकारी के अड्डे खोले जाएंगे और इन कांटेक्ट किया जाएगा रातों में इस नेट के जरिए से 2-2:30 बजे जब रब को मनाने का टाइम होता है और उसके सामने रोने और गिड़गिड़ाने का वक्त होता है और उसे बुलाने का वक्त होता है और उसके सामने अपनी अपनी नस्लों की, अपनी कौम की और मुल्क और मिल्लत की बिगड़ी बनाने का टाइम होता है, तकदीर बदलने का जब वक्त होता है, जिसके बारे में मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर को अगर कोई चीज बदलती है, कोई चीज चेंज करती है तो ये दुआ होती है जो आने वाली फैसलों को भी टाल देती है, आने वाली मुसीबत को भी रोक देती है। और अगर आ रही होती है इधर से दुआ जा करके मुसीबत से टकराती है, दोनों में क़यामत तक झगड़े चलते हैं, मुसीबत रुक जाती है, नहीं आ पाती है। रात के आखिरी पहर में मेरे रब की रहमत जोश में आती है और अल्लाह कहता है हर कोई माफी का तालिब मैं उसे माफ कर दूं, है कोई सेहत को चाहने वाला मैं उसे सेहत दूं, है कोई रिस्क को चाहने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई मुब्तला मुसीबत मैं उसकी मुसीबत दूर करूं। रात के आखिरी पहर तक ये ऐलान होता है अला कज़ा अला कज़ा अला कज़ा। है कोई इस तरह, है कोई इस तरह, है कोई इस तरह। उस वक्त में जब हमें मांगना है तब हमारा भाई, तब हमारे इन्वेस्टर, तब हमारी नई जनरेशन, तब हमारी बहन कहीं कांटेक्ट कर रही होती है और इश्क लड़ा रही होती है और मैसेज करके उसके जवाब का इंतजार हो रहा होता है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो हम और आप उसकी आंखों में आंखें बढ़ा रहे होते हैं और उसकी यादों में आंसू गिरा रहे होते हैं। लेकिन जिसकी याद में आंसू गिराना चाहिए, जिसने पैदा किया, जिसने जिस्म दिया, जिसने रूह दी, जिसने रिज़्क़ दिया, जिसने हमें बनाया और जो हमें नेमतों की बारिश 24 घंटे करता है। सांस आ रहा है, नेमत चल रही है, सांस जा रहा है, नेमत चल रही है, खाना खा रहे हैं, नेमत जा रही है, पेशाब पायखाना हो रहा है, नेमत आ रही है और जा रही है। उसे भूल करके ये तमन्ना करना कि हमें और आपको बुलंदी मिलेगी, या ये समझना कि सिर्फ दूसरे लोग पकड़े गए अज़ाब में हम बच जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। शायर कहता है पज मुर्दगी गुल पे जब हंसने लगी कली, पज मुर्दगी गुल पे जब फूल मुरझाने लगता है कली हंसती है या फूल का काम खत्म हो रहा है तो खिज़ा क्या कहती है, खिज़ा क्या कहती है, पतझड़ का मौसम उसे क्या पैगाम देता है। पज मुर्दगी गुल पे जब हंसने लगी कली, आवाज दी खिज़ा ने तू भी नजर में है। खिज़ा आवाज दे रही है आजमगढ़ वालों तुम लोग भी नजर में हो, मनाली वालों तुम लोग भी नजर में हो, बखरा वालों तुम लोग भी नजर में हो, भादो वालों तुम लोग भी नजर में हो, गुरैनी वालों तुम लोग भी नजर में हो, पूर्णिया
बिहार वालों, तुम लोग भी नजर में हो, कोई हमारी ताकत से, कोई हमारी पकड़ से निकल के जाने वाला नहीं। इन्न बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। काबिल इसके की वो पकड़ है। अल्लाह कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुम अश-शैतान मा कानू यअमलून। जब मेरा अज़ाब आया, जब मेरी पकड़ आई, जब मैंने कही ज़लज़ला भेजा, जब मैंने कही तूफान भेजा, जब मैंने कही सैलाब भेजा, जब मैंने कही वबा भेजी, जब मैंने कही बला भेजी, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, तो उन्हें चाहिए था वो गिरिया वज़ारी करते, उन्हें चाहिए था वो मस्जिदों को आबाद करते, उन्हें चाहिए था वो इस्तिग़फ़ार का सहारा लेते, उन्हें चाहिए था वो अपने गुनाहों से तौबा करते, उन्हें चाहिए था वो अपने को दीन पे लाते, उन्हें चाहिए था वो अपने आल औलाद को दीन और ईमान सिखाते, उन्हें चाहिए था अपने आल औलाद से कहते बेटा कुरान पढ़ ले, बेटा नमाज पढ़ ले, बेटा दुरूद पढ़, बेटा इस्तिग़फ़ार पढ़, इसी में तेरी कामयाबी है। लेकिन हाय अफसोस, नौजवान तो एक तरफ रहे, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे बूढ़े, हमारे बड़े, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट, इनका भी वही हाल है। कान में आने लगा लगा करके, जिनके पेट में आंत रही है, मुंह में दांत रही है और पैर कब्र में लगता है, वो भी चश्मा लगा करके अपनी नाती और पोती से कहते हैं ये सीरियल लगाओ, वो सीरियल लगाओ, वो फिल्म चलाओ, वो गाना चलाओ। ये हालत हमारे और आपकी है। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये तबाही और बर्बादी के सामान अपने हाथों से हमने इकट्ठे कर रखे हैं। ये अगर समझे कि हम पे कुछ नहीं होने वाला, ये खाम ख्याली है। यहाँ के नौजवानों, मेरारी वालों, बखरा वालों, मैं अल्फाज का जादू दिखाने नहीं आया हूँ, मैं कलाबाजियाँ दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे इज्जत का सवाल करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे पैसे की भीख मांगने नहीं आया हूँ। ये सब मेरा रब मुझे देने वाला है। मैं तुमसे अपने दिल का दर्द कहने आया हूँ। तुम अपने आप को पहचानो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, तुम उसके रब की रुबूबियत का इतराफ करने वाले हो। पलटो उस तरफ जिस तरफ जा करके मुट्ठी भर सहाबा ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था, जिस तरफ जा करके खालिद इब्ने वलीद ने 3000 का लश्कर लेकर के 1 लाख रोमियों से टक्कर लिया था और 9 तलवारें तोड़ी थी और जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था जिस पे जख्म न आया हो, फिर भी फतह मिली थी। काश कि हमारे और आपके अंदर भी अल्लाह की पहचान हो, उसका खौफ हो, उसका डर हो, उससे बुज़दिली निकले और हम भी मस्जिदों को आबाद करें, तो फिर से इंशाअल्लाह ताला हमारी रिफ़त होगी, हमारी बुलंदी होगी, हमारा एक मकाम होगा। और माँ और बहनों से कहूंगा, आप ही पहला मदरसा है, आप ही पहली एजुकेशन है, आप ही पहली तालीम गाह है, आप ही पहली तरबियत करने वाले हैं, आप ही इन्हें जो दूध पिलाते हैं और जो वजह देते हैं, उसी के जरिए से इनकी सोच बनती या बिगड़ती है। आप इन्हें बिगाड़ा है, इसलिए आप समझ जाएं और दुआएं मांगे इनके लिए, अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली औलाद के लिए। औलाद की इस्लाह में अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लताइफुल मिनन व अखलाक में लिखा है, औलाद को संवारने में दुआ से ज्यादा मुअस्सिर कोई हथियार नहीं। दुआ के लिए पार्टी भी शर्त नहीं, दुआ के लिए उनके बैठना भी शर्त नहीं, दुआ के लिए मस्जिद जाना भी शर्त नहीं। ये हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे इन्वेस्टर को, हमारे नौजवानों को अक्सर कोसते रहते हैं, कोसना बंद कीजिए, बुरा भला कहना बंद कीजिए। इनके लिए आप गिड़ा के दुआएं मांगिए। जब आपकी बद्दुआ अल्लाह सुन लेता है जो धोखे से निकलती है, तो अगर रो के मांगेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा। इसलिए हमारे बूढ़े भी अपने को संभाले, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में नक्शा बदल जाएगा। नौजवानों, तुमसे कहता हूँ, 2 चीज की पाबंदी का मुझसे अहद कर लो। एक तो इंशाअल्लाह आज से कभी नमाज नहीं छूटेगी और दूसरा इंशाअल्लाह कभी तिलावत नहीं छूटेगी। चाहे एक सवा पढ़े, पढ़ना ना आता हो, किसी से सीखो, और जब तक सीख रहे हो कुरान ले करके 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे रहा करो, क्योंकि कुरान का देखना भी
بڑی عبادت ہے، اور اس کے دیکھنے سے بینائی مضبوط ہوتی ہے، روشنی تیز ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اب آپ کی روشنی صحیح نہیں ہوگی، اب آپ کی روشنی جو بچی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ انہوں نے ایک کام کیا، قرآن لے کر کے ایک ایک گھنٹہ دیکھتے رہے، ہری گھاسوں پہ چلتے رہے، اپنے والدین کا، بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے 1000 عمرے کا مفت میں ثواب لیتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا ان کی گئی ہوئی بینائی واپس چلی آئی۔ اس لیے نوجوانوں تھوڑا سا بدل لو، انشاءاللہ تعالی سب کچھ بدل جائے گا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہے، دل کا پورا درد ابھی باقی ہے، پھر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور باتیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔